إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رواه الترمذي. سامعان کرام وقوم ملت و برادران اسلام، نہایت ہی معزز و مؤدب و موقر بزرگان دین مسجد ہادہ کے صفوں میں بیٹھے ہوئے مستقبل کے نہایت ہی نوجوان ساتھیوں، پردہ نشیں اسلام کی غیور ماں اور بہنیں، ہر قسم کی سب تعریف، توصیف، کبریائی، بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جو ہم سبوں کا خالق، مالک، رازق، مدبر، پالنہار، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى ہے۔ پانی کے ہر قطرے سے بھی زیادہ، درخت کے ہر پتے سے بھی زیادہ، آسماں کے ہر ستارے سے بھی زیادہ درود و سلام ہو ہمارے آخری رسول، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ تاجدار مدنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں پوری دنیا کے لیے ہمارے لیے نمونہ و آئیڈیل بنا کر بھیجا گیا۔ معزز ناظرین، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی مناسبت سے میں جس موضوع کے تحت لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے قرآن کی آواز، قرآن کی للکار، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ قرآن کی فریاد اور موجودہ مسلمانوں کی کیفیت۔ حاضرین،
قرآنی آیات کے اندر علوم و فنون کا خزینہ ہے۔ قرآنی آیات کے اندر اس کائنات سے تعلق رکھنے والی بے شمار اثرات و رموز پائے جاتے ہیں۔ قرآن میں ہوتا ہے زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہوتا ہے زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا ہو جدت کردار۔ میں نے جس آیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ پیغمبر ہم نے آپ کی جانب ایک روح کی وحی کی ہے، ایک روح کی وحی کی ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ ملحوظ رکھا جائے، اللہ اکبر، اللہ نے قرآن کو روح کہا ہے، کہا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے دیگر علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ کہتے ہیں سنو، قرآن کو اللہ نے روح کہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کو اللہ نے روح کہا ہے، اس کا لب لباب کیا ہے؟ پھر کہتے ہیں قرآن یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جس طریقے سے انسانی جسم بغیر روح کے کوئی وقعت نہیں رکھتی، یہ انسان جو دیکھنے میں بڑا ظاہر حسین و جمیل نظر آتا ہے، یہ انسان جو دیکھنے میں بڑا پیارا نظر آتا ہے، مگر جیسے ہی اس انسان کے جسم سے روح کو کھینچ لیا جاتا ہے تو کل تک جو بڑے ڈاکٹر کہلاتے تھے، کل تک جو صاحب حیثیت تھے، کل تک جو صاحب المال تھے، روح نکالنے کے بعد ہم اور آپ اور پوری دنیا اس کے آگے مرحوم لکھ دیتی ہے۔ الغرض جس طریقے سے قرآن کے بغیر زندگی گزارنا مشکل، قرآن کے بغیر انسان صحیح معنوں میں زندگی گزار نہیں سکتا ہے، جس طریقے سے انسانی جسم کے اندر روح کی جو حیثیت ہے، روح کا جو مقام ہے، اسی طریقے سے انسانی جسم کے اندر، انسانی ماحول کے اندر اور انسانی معاشرے کے اندر قرآن کا وہ مقام ہے۔ حضرات، آج ہمارے اور آپ کے نزدیک قرآن کا کیا مقام ہے، قرآن کا کیا مرتبہ ہے، اور اسلاف کے نزدیک قرآن کا کیا مقام تھا، قرآن کی کیا اہمیت تھی؟ آئیے آج کی اس خطبہ جمعہ میں مختصر طور پر قرآن کی فضیلت کے بارے میں ہم اور آپ کو سننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا نام ہے عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ہر انسان کسی نہ کسی چیز کا فائدہ تلاش کرتا ہے۔ مثلا اگر میں کوئی چیز خریدتا ہوں تو پہلے دیکھتا ہوں کہ اس کو خریدنے میں کیا فائدہ ہے، اس کو لینے میں کیا فائدہ ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ کل جب حشر کا میدان ہوگا انسان ہر طرف سے مایوس ہو جائے گا، انسان کے دائیں جانب اس کے گناہ ہوں گے، بائیں جانب اس کے گناہ ہوں گے، اور اللہ اکبر، انسان پیچھے مڑ بھی نہیں سکتا ہے کیونکہ رب العالمین کے حضور میں ہے، رب العالمین کے دربار میں ہے، وہ اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ رہا ہوگا۔ قرآن سفارش کرتے ہوئے آئے گا، قرآن پرندے کی شکل میں آئے گا، قرآن ایک صاحبان کی شکل میں آئے گا اور کہے گا اے اللہ اس بندے کو جہنم میں ڈالنا نہ، اے اللہ اس بندے کو جہنم میں نہ ڈالنا۔ کیوں؟ اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ پروردگار اعلیٰ یہ دنیا کے اندر میری تلاوت کیا کرتا تھا، یہ دنیا کے اندر مجھ کو پڑھا کرتا تھا، اور جانتے ہیں اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ایک نقطہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لے، میری مائیں بہنیں بڑی تعداد میں موجود ہے، اس نقطے کو اپنے ذہن میں بٹھا لے، ہم اور آپ، یہ زمین، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ تمام کی تمام چیزیں مخلوق ہے، مگر قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن یہ اللہ کی زبان ہے، اور رب کعبہ کی قسم اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کی سفارش کو رد نہیں کرے گا۔
اللہ تبارک و تعالی اپنی زبان کی سفارش کو رد نہیں کرے گا۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں ہماری نگیاں پار ہو جائے، ہم اور آپ آخرت کی نگی کو پار کرنا چاہتے ہیں، تو میرے بھائی سب سے پہلے قرآن کو اپنانا ہوگا، قرآن کو بسانا ہوگا، قرآن سے محبت کرنی پڑے گی۔ اور اللہ واللہ کہتا ہوں آپ زندگی میں قرآن کو پڑھیے، آپ زندگی میں قرآن کی آیتوں کو پڑھیے۔ میں کہتا ہوں روزانہ 10 آیتوں کی تلاوت کریے۔ آپ مصروف ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ کو وقت نہیں ملتا، آپ 10 آیتوں کی تلاوت کیجئے، آپ 15 آیتوں کی تلاوت کیجئے، مہینے بھر کا اس کو دستور بنائیے۔ واللہ کہتا ہوں ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، سعودی عرب کے بڑے بڑے مشائخ سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں قرآن کو اپنا لو، دیکھو تمہاری زندگیوں میں رحمت کے دروازے کھل جائیں گے، برکت کے دروازے کھل جائیں گے، رحمتوں کا نزول جاری و ساری ہو جائے گا۔ اس کے بعد آئیے، آج ہم اور آپ کو یہ پریشانی ہے کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے، آج ہمارے اور آپ کو یہ پریشانی ہے ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھروں میں اطمینان نہیں ہے۔ واللہ اگر گھروں میں سکون چاہتے ہو، بستی میں سکون چاہتے ہو، امن و امان کا ماحول چاہتے ہو، تو ایک ہی راستہ ہے، قرآن کو تھام لو، قرآن کو پکڑو۔ آؤ میں تمہیں بخاری کا وہ واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت انس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، امام بخاری اور اسی طریقے سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود ہے۔ میں مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں آج لوگوں کی بڑی شکایت ہے، گھروں میں سکون نہیں ہے، گھروں میں امن و امان کا ماحول نہیں ہے۔ ایک انسان اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے، میرا 2 بھائی ہے، ایک بھائی مسجد نبوی میں بیٹھ کر دن اور رات قرآن کی تلاوت کرتا ہے، حدیث کو پڑھتا ہے، فقہ کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اور اللہ کے نبی میں دن بھر کھیت میں مزدوری کرتا ہوں، میں دن بھر کھیت میں پسینہ بہاتا ہوں، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب وراثت کا مسئلہ آیا تو میرا بھائی مجھ سے پورا حصہ مانگ رہا ہے۔ تو جانتے ہیں اللہ کے نبی کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ الفاظ ہم اور آپ کو اپنے گھروں کی ڈائری میں لکھ لینی چاہیے، وہ الفاظ ہم اور آپ کو اپنے گریبانوں میں باندھ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لعلک ترزق بھی، تمہیں جو رزق دیا جا رہا ہے، تمہارے گھر میں جو امن و امان کا ماحول ہے، تمہارے برکت میں جو تمہاری تجارت میں جو برکت ہے، جس کمائی سے تم حج و عمرہ کرتے ہو، جس کمائی سے تم کھاتے اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، جانتے ہو تمہیں رزق کیوں دیا جاتا ہے؟ کیونکہ تمہارا ایک بھائی مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، حدیث کا علم حاصل کرتا ہے۔ لعلک ترزق بھی، اور شاید اسی وجہ سے تمہارے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دیے گئے ہیں، امن و امان کے دروازوں کو کھول دیے گئے ہیں۔ میرے بھائی یہ حدیث ہم اور آپ سے سوال پوچھتی ہے، بتلائیے ہم اور آپ کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے، ہم اور آپ کا قرآن کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن یہ کیسی کتاب ہے؟ قرآن کی آواز کیا ہے؟ قرآن کی للکار کیا ہے؟ قرآن کی فریاد کیا ہے؟ قرآن ہم اور آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے؟ آئیے میں آپ کو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ سبحان اللہ، آج کا نوجوان سکون لہو و لعب میں تلاش کرتا ہے، آج کے امت مسلمہ کے افراد سکون گانا اور میوزک میں تلاش کرتے ہیں۔ واللہ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن کو اپنا پیشہ بنا لو۔ دیکھو غزوہ بنی المصطلق کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب ایک مقام پر پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ مدینہ کے قریب ایک جگہ ہے، اس جگہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، رات میں قیام کرتے ہیں۔ 2 صحابی رسول عباد ابن بشر اور عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا، اللہ کے نبی نے یہ مشورہ دیا کہ آج میری اور تمام صحابہ کرام کی پہرے داری اور ذمہ داری تم کرو گے۔ چنانچہ رات کا 1/3 حصہ گزر گیا، عباد بن بشر رضی اللہ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کی پہرے داری کر رہے ہیں۔ چنانچہ عباد بن بشر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
اے عمار آپ مجھ سے عمر میں کافی بڑے ہیں, آپ تھکے ہوئیں گے, آپ کی جسم کمزور ہو چکی ہے, چنانچہ ایسا کیجئے آپ جا کر خیمے میں آرام کر لیجئے, میں تہجد کے وقت میں آپ کو بیدار کرتا ہوں اور تب تک میں یہ عمل کرتا ہوں کہ میں صحابہ کی پہرےداری بھی کروں گا اور قرآن کی تلاوت بھی کروں گا. کیا کہتے ہیں عباد بن بشر, آپ چلے جائیے, میں یہاں پہ رہتا ہوں, میں صحابہ کی پہرےداری بھی کرتا ہوں اور قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں. سبحان اللہ, چشم فلک نے اپنی نگاہوں سے ایسا منظر بھی دیکھا ہے. عباد بن بشر رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت تھی, بعض آیتوں کے اندر عموم مطلق ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت تھی. عباد بن بشر رضی اللہ عنہ جیسے ہی قرآن کو پڑھتے ہیں, پڑھتے پڑھتے اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ مشرکین کی ایک جماعت عباد بن بشر پر حملہ کر دیتی ہے. عباد بن بشر پر حملہ کر دیتی ہے, تیر لگتی ہے, تیر کو نکالتے ہیں, تلاوت میں مشغول ہے, دوسری تیر لگتی ہے, تلاوت میں مشغول ہے, تیسری تیر لگتی ہے, تلاوت میں مشغول ہے. روایتوں کے اندر آتا ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد عمار بن یاسر کے پاس پہنچے تو عمار بن یاسر نے کہا, اے بھائی تم نے کیا کیا, تم نے مجھ کو پہلے بیدار کیوں نہیں کیا؟ تو جانتے ہیں عباد بن بشر نے ایک جملہ کہا, وہ جملہ یہ ہے کہ جب میں قرآن پڑھ رہا تھا, جب میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو اللہ کی قسم مجھ کو اتنا سکون مل رہا تھا, مجھ کو اس قدر لذت حاصل ہو رہی تھی, ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں جنت کی نعمتوں میں سیر کر رہا ہوں, ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں اپنے رب سے ملاقات کر رہا ہوں, اور میں اس قدر مصروف ہو گیا تھا کہ اس کے آگے مجھ کو تیر کا زخم کوئی معنی نہیں رکھتا ہے, اس کے آگے تیر کا درد, یہ تیر کا درد اس کے آگے میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے, کیونکہ قرآن کے اندر اس قدر لذت ہے, قرآن کے اندر اس طرح چاشنی ہے, قرآن کے اندر اس طریقے کا مٹھاس ہے. میرے بھائی مسئلہ یہ ہے, آج ہم اور آپ دنیا میں ہر طرح کی لذتوں کو تلاش کرتے ہیں, ہم اور آپ ہر طرح کی مٹھاس کو چکھتے ہیں, مگر جو حقیقی مٹھاس ہے, مگر جس میں حقیقی معنوں میں لذت ہے, جس کتاب کے اندر حقیقی معنوں میں سکون ہے, اس کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم اور آپ ہمارے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے, ہمارے گھروں میں قرآن پڑے ہوئے ہیں, ہفتہ یا جمعے کے دن اگر سورہ کہف کی تلاوت ہو جائے تو بہت بڑی بات, ورنہ آج ہمارے گھروں میں قرآن یوں ہی پڑا ہوا ہے. میرے بھائی کل حشر کا میدان ہوگا, نفسی نفسی کا عالم ہوگا, اللہ اکبر, اللہ کی نبی ایسے لوگوں کے لیے شکایت کریں گے, کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, کہ اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کیا شکایت کریں گے, اے اللہ میری قوم نے قرآن مقدس کو چھوڑ دیا تھا. تو اندازہ لگائیے ہم اور آپ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے. اللہ کے پاس اگر اللہ ہم سے سوال پوچھے گا, بتلاؤ تم نے قرآن پر کتنا عمل کیا, قرآن کو کتنا سیکھا, قرآن کو کتنا سکھلایا, تو واللہ ہر انسان اپنے نفس سے سوال کرے, ہر انسان اپنے ضمیر سے پوچھے, کیونکہ انسان کا دل, انسان کا ضمیر کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے. ہم اور آپ کا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے, ہم اور آپ کا قرآن کے ساتھ کیا واسطہ ہے, ہم اور آپ کا قرآن کے ساتھ کیا کنیکشن ہے. ہر انسان رات کی تنہائی میں سوچے, ہر انسان جب بستر پر جائے اور جب اپنی نگاہوں سے گھڑیوں کی طرف دیکھے تو اس گھڑی کو دیکھتے ہوئے اپنے دل میں سوچے کہ یہ گھڑیاں آہستہ آہستہ گزر جائے گی, میں قبر میں چلا جاؤں گا, قبر کے بعد مجھے حشر میں جانا ہے. اس حشر میں جب اللہ مجھ سے پوچھے گا تو قرآن کے ساتھ تمہارا کیا تعلق تھا, قرآن کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ تھا, تو میرے بھائی ہم اور آپ کیا جواب دیں گے, ہم اور آپ کیا جواب دیں گے. اس سوال کی تیاری ابھی سے ہم اور آپ کو کرنی ہے. چھوٹے ہو یا بڑے, ہر انسان کو قرآن سیکھنے کی ضرورت ہے. چھوٹا ہو یا بڑا, اگر پڑھنا نہیں آتا تو شرمانے کی بات نہیں ہے, ہچکنے کی بات نہیں ہے. صحابہ نے 70 سال کے بعد قرآن کو سیکھا ہے. قرآن سیکھیے, قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کیجئے,
قرآن میں اللہ نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، وہ اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے۔ اگر یہ لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن پہ تدبر کریں گے، اللہ کا تقوی اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے رحمت کے دروازوں کو کھول دے گا۔ اور اگر انسان قرآن کو چھوڑ دے گا، قرآن کو پس پشت ڈال دے گا، وَلَٰكِن فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ معزز سامعین، قرآن کا کیا مقام ہے، قرآن کا کیا مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ام ایمن رضی اللہ عنہا رو رہی ہے، ام ایمن رضی اللہ عنہا رو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر اور عمر ام ایمن کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ام ایمن کیوں رو رہی ہو؟ وہ اللہ کے نبی تھے، ہمارے چہیتے تھے، آپ کے بھی چہیتے تھے، رونے کا کیا فائدہ ہے؟ ام ایمن رضی اللہ عنہ کہتی ہے سنو، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ میرے خاندان کا ایک افراد اس دنیا سے گزر گیا ہے، بلکہ اللہ کی قسم میں اس لیے رو رہی ہوں کہ جو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، حضرت جبرائیل آتے تھے، قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی، قرآن کی آیتوں کا نزول بند ہو گیا ہے، قرآن کی آیتیں نازل ہونا بند ہو گئی ہے، حضرت جبرائیل کا نزول بند ہو گیا ہے، اسی مناسبت سے میں رو رہی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ ہو یا صحابیہ، ان کے نزدیک قرآن کا کیا مقام تھا، قرآن کا کیا مرتبہ تھا۔ اور یاد رکھیے جس شخص نے بھی قرآن کو اپنایا ہے، قرآن کو بسایا ہے، قرآن کو پڑھا ہے، قرآن پہ تدبر کیا ہے، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ذلت کے عمیق گڑھے سے نکال کر بلندی کے اونچے آسمان پر پہنچا دیا۔ یاد کرو، یاد کرو اہل صفہ کو نہ ان کے پاس پکی مکانیں ہوا کرتی تھی۔ آج بھی جب مسجد نبوی جاؤ تو دیکھو مسجد نبوی کے اندر، روض الجنہ کے اندر اہل صفہ کا چبوترا ہے جہاں پر صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے، نہ ان کے لیے چھت ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، جب بارش ہوتی تو صحابہ کے جسم بھیگ جایا کرتے تھے، وہ پریشان ہو جایا کرتے تھے، مگر جب انہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن پہ عمل کیا تو قرآن نے انہیں چیف کمانڈر بنا دیا، قرآن نے انہیں ایران اور روم کا بادشاہ بنا دیا، قرآن نے انہیں یمن کا گورنر بنا دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کو نہیں پڑھا تھا، جب میں نے قرآن کو نہیں سمجھا تھا تو اللہ کی قسم مجھے بکریاں چرانے کا طریقہ معلوم نہیں تھا، مگر جس دن میں نے قرآن کو اپنایا اللہ نے مجھے ایران اور روم کا بادشاہ بنا دیا۔ اور جانتے ہیں میرا دعویٰ نہیں، میرا چیلنج ہے کہ آج دنیا کی 100 یونیورسٹیز بھی مل جائے تو ایک صحابہ نہیں بنا سکتے، ایک صحابہ نہیں بنا سکتے۔ صحابہ کو یہ مقام کیوں ملا؟ صحابہ کو اتنی عزتیں کیوں ملی؟ نہ ان کے پاس عالیشان بنگلے، نہ ان کے پاس شان و شوکت والی زندگی، آخرکار کون سی چیز ان کے سامنے تھی کہ آج بھی 1400 سال کے بعد ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے؟ واللہ ان کے ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں حدیث تھی، ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں حدیث تھی۔ یہی قرآن و حدیث نے انہیں کسی کو چیف کمانڈر، کسی کو مدیر، کسی کو بادشاہ تو کسی کو علاقے کا گورنر بنا دیا۔ اس لیے شاعر نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ میرے بھائی باتیں بہت ہیں مگر 2-3 واقعہ سنا کر اپنی بات کو مختصر طور پر یہیں پہ نپٹانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، آج ہمارے اور آپ کے نزدیک ایک عالم کا، ایک قرآن کے پڑھنے والوں کا کیا مقام ہے، اور اسلاف کے نزدیک، صحابہ کرام کے نزدیک قرآن کا کیا مقام تھا۔ اس واقعے سے اندازہ لگائیے، غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام مارے گئے،
غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 70 صحابہ کرام کی لاشیں موجود ہے. اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری و ساری گئے. اللہ کے نبی رو رہے ہیں اور ایک ایک صحابی کا نام لے کر پوچھ رہے ہیں اس صحابی کا جنازہ کہاں پر ہے, اس صحابی کا جسم کہاں پر ہے, اس کو پہلے قبر میں اتارا جائے کیونکہ ان کے سینے میں قرآن تھا. پھر اس کے بعد اس صحابی کو اس قبر میں اتارا جائے جن کے سینے میں قرآن تھا. پھر اس صحابی کو اس قبر میں اتارا جائے جس کے سینے میں قرآن تھا. لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے, اللہ کے نبی کیا ماجرا ہے؟ بڑے بڑے رؤساء کی قبریں, بڑے بڑے رؤساء کے جنازے موجود ہیں اور تمام کے تمام صحابہ جنتی ہے, مگر آپ حافظ قرآن کو جس کے سینے میں قرآن ہے, جس کے سینے میں قرآن ہے, اس کو آپ قبر میں پہلے کیوں اتارتے گئے؟ اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے کہا یہ وہ حفاظ ہے جنہوں نے قرآن کی حفاظت کی ہے, یہ وہ حفاظ ہے جنہوں نے سینوں میں اللہ کی کتاب کو بسایا ہے, یہ وہ حفاظ ہے جنہوں نے قرآن کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہے, یہ وہ حفاظ ہے جنہوں نے قرآن اور حدیث کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے. میرے بھائی, قرآن کا یہ مقام, سبحان اللہ, قرآن کا یہ اعجاز, قرآن کا یہ مرتبہ, آپ اندازہ لگائیے 70 صحابہ کرام جنتی گئے مگر قبر میں اللہ کے نبی سب سے پہلے اس کو اتار رکھے گئے جس کے سینے میں قرآن ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج بھی مسجد حرم کے اندر جب جنازے تیار ہوتے ہیں, جنازے کے بعد اگر اس جنازے میں کسی عالم کا جنازہ ہو, اس جنازے میں اگر کسی حافظ کا جنازہ ہو, اس جنازے میں اگر کوئی بچہ ہو اور بچے کے سینے میں قرآن ہو, اگرچہ اس صف میں اگر کوئی بادشاہ بھی آ جائے تو اس مسجد حرم کے پیچھے جو قبرستان ہے اس قبرستان کے اندر اس حافظ قرآن کو اور اس عالم دین کو پہلے اتارا جاتا ہے. سبحان اللہ, یہ ایک عالم دین کا, یہ قرآن کا معجزہ ہے, یہ قرآن کا معجزہ ہے. میرے بھائی, باتیں بہت ہے, قرآن کو اپناؤ, قرآن کو بساؤ, قرآن سے محبت کرو. واللہ اگر آپ کی تنخواہیں بھی کم ہو, اگر آپ کی تجارت میں اتنا منافع بھی نہ ہو, مگر آپ کی زندگیاں بدل جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کہتے ہیں اولاد کی کمی ہے کثرت سے تلاوت کرو, اولاد بدبخت ہو چکے ہیں کثرت سے تلاوت کرو, گھروں میں سکون چاہتے ہو کثرت سے تلاوت کرو, گھروں میں امن و امان کا ماحول چاہتے ہو کثرت سے تلاوت کرو. میرے بھائی, باتیں بہت ہے مگر وقت تنگ دامنی کی شکایت کر رہی ہے. آخری میں ایک بات بس یہ کہہ کر ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے بھائی, آپ سے جتنا ہو سکے آپ 5 آیت ہی صحیح, 10 آیت ہی صحیح قرآن کو اپنا معمول بنا لیجئے, قرآن کو اپنا دستور بنا لیجئے. آج کے دور میں قرآن سیکھنا, قرآن پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. الحمدللہ ہمارے جیب میں, ہمارے پاس ہمیشہ فون موجود رہتا ہے. کم از کم اگر دکان پہ وقت نہیں ملتا, گھر پہ وقت نہیں ملتا, اب چلتے پھرتے تو قرآن کی 5 آیتیں پڑھ سکتے ہیں, اب چلتے پھرتے تو قرآن کی 5 آیتوں پہ تدبر کر سکتے ہیں. آپ قرآن پہ عمل کیجئے, انشاءاللہ دیکھیے آپ کی زندگیاں بدل جائے گی. آپ کے گھر میں امن و سکون کا ماحول پیدا ہو جائے گا, آپ کے گھر میں اطمینان و سکونت کے دروازے کھل جائیں گے. آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اعلیٰ تو ہم سب کو صاحب القرآن بنا دے, پروردگار اعلیٰ تو ہمارا تعلق قرآن سے مضبوط کر دے, پروردگار اعلیٰ جو ہم میں سے بیمار ہے ان کو شفا یابی نصیب عطا فرما, پروردگار اعلیٰ جو ہم میں سے گزر چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے منور کر دے, پروردگار اعلیٰ جو ہم میں سے بے اولاد ہے ان کو اولاد کی سعادت سے مالا مال عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.